السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین حضرات، الحمدللہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان مکرم استاد معظم حضرت مولانا محمد یاسین صاحب ملی ندوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ آپ کی علمی خدمات اس پورے علاقے میں ظاہر اور باہر ہے۔ پھر بھی میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ حضرت مولانا نے اپنی ابتدائی تعلیم مدرسہ مفتاح العلوم کوپرگاؤں ضلع احمد نگر میں حاصل کی۔ اس کے بعد درجہ عربی دوم میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے معہد ملت مالیگاؤں کا رخ کیا۔ وہاں پر درجہ عربی دوم سے ہفتم تک دورہ حدیث تک مکمل تعلیم حاصل کی، سند فضیلت حاصل کی۔ اس کے بعد حضرت مولانا کی سن 1975 میں فراغت کے بعد آپ نے ندوۃ العلماء لکھنؤ کا ارادہ کیا اور وہاں پر حضرت مولانا سید علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نگرانی عربی زبان و ادب کا مطالعہ کیا اور عربی میں خوب مہارت حاصل کی، اور آج کل حضرت مولانا یہیں پر مدرسہ مفتاح العلوم کوپرگاؤں میں تعلیمی اور تربیتی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے جو شاگرد ہیں ان کی لسٹ بڑی لمبی اور طویل ہے۔ ان تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت مولانا کی توجہات ہم پر کیسی رہی ہے۔ خیر، حضرت مولانا کا جو مکمل تعلیمی اور علمی سفر رہا ہے اس کے سلسلے میں تھوڑی سی بات ہم حضرت والا سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے اور آپ کی جو توجہات ہے وہ ہم پر مرکوز فرمائے۔ مولانا، پہلے تو یہ بتلائیں کہ آپ کے اندر جو یہ لکھنے پڑھنے کی جو صلاحیت ہے اور جو مضمون نگاری کا جو شوق ہے، یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی بڑی بڑی کتابیں ہر ایک اعتبار سے، جیسے آپ آگے بیان بھی فرمائیں گے، ہم آپ سے پوچھیں گے بھی، لیکن آپ کے اندر جو داعیہ پیدا ہوا ہے، شوق پیدا ہوا ہے، اس کی بنیاد کہاں سے ہے، کہاں سے شروع ہوا ہے؟ بسم اللہ وبہ استعین۔ الحمدللہ مجھے معہد ملت مالیگاؤں میں ایک طویل عرصہ قیام کا موقع ملا تعلیم کے سلسلے میں۔ مدرسہ ملت مالیگاؤں مہاراشٹر کی مشہور و معروف درسگاہ ہے، جہاں باکمال اساتذہ اور قابل و فاضل حضرات کے زیر نگرانی رہنے کا موقع ملا۔ ان حضرات کی سرپرستی خصوصاً حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد حنیف صاحب ملی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی شفقت حاصل رہی، جس سے مطالعے کا شوق پیدا ہوا اور وہ سلسلہ بڑھتا رہا۔ دوران طالب علمی ایک اہم بات یہ ہے کہ مجھے پیام تعلیم جامعہ علی گڑھ اور نور رامپور سے نکلنے والا ماہنامہ، یہ پرچے ماہنامے پڑھنے کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا، اور ان ماہناموں نے میرے علمی زندگی پر خاص اثر کیا اور میرے اندر علم کا شوق، مطالعے کا شوق اور آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اللہ کا شکر ہے، اور یہ جذبہ اور شوق بڑھتا رہا۔ مادر علم معہد ملت میں یہ ذوق و شوق پروان چڑھتا رہا، اور ہم طلباء نے دوران طالب علمی معہد ملت کے زمانے طالب علمی میں فیصلہ کیا کہ دیواری پرچہ نکالنا چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد حنیف صاحب ملی کے مشورے سے پرچے کا نام بیداری رکھا گیا اور اس کی ادارت میرے ذمے کی گئی۔ بس یہ پرچہ میرے مضمون نگاری کا سبب بنا، اور پھر آہستہ آہستہ مضمون نگاری کا ذوق و شوق بڑھتا رہا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ پرچہ مضمون نگاری کا سبب اور اس کی ابتدا میری زندگی میں اس اہم ترین کردار اس دیواری پرچے نے ادا کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی مولانا، جیسے کہ ہم کو تو پتہ چل چکا ہے کہ الحمدللہ آپ کے اندر مضمون نگاری کا شوق یہ ابتدا سے ہی رہا ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ
آپ کا جو سب سے پہلا مضمون تھا، آپ کی حیات طیبہ کا جو سب سے پہلا مضمون تھا جو آپ کے رشحات قلم سے ظاہر ہوا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جو سب سے پہلا مضمون جو آپ کے قلم سے نکلا ہے وہ کس اخبار میں چھپا ہے اور کس عنوان سے چھپا ہے؟ الحمدللہ، اس بندے ناچیز پر، گنہگار پر اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس میں ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے سب سے پہلے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھنے کی توفیق دی، اور میں نے اپنا پہلا مضمون سیرت پر حیات طیبہ کے چند نمایاں پہلو اس عنوان پر لکھا، اور بڑے پس و پیش اور تردد کے بعد 15 روزہ ندائے ملت لکھنؤ ارسال کیا۔ الحمدللہ یہ مضمون چھپا اور مجھے دیکھ کر میری حوصلہ افزائی ہوئی۔ طالب علم کے دور میں ہم لوگ تمام طلباء معہد ملت کے علمی ماحول کی بنا پر اردو لائبریری مالیگاؤں اخباروں کے مطالعے، کتابوں کے مطالعے کے لیے جایا کرتے تھے۔ کچھ ایام کے بعد جب میں لائبریری گیا، اردو لائبریری مالیگاؤں، اور اخبارات دیکھنے لگا تو نقیب پھلواری شریف پٹنہ، یہ 15 روزہ اخبار میں نے مطالعے کے لیے اٹھایا، تو اس میں نمایاں جگہ پر حیات طیبہ کے چند نمایاں پہلو اس مضمون پر میری نظر پڑی، جس پر ندائے ملت کا حوالہ بھی تھا۔ مضمون چھپنے کی امید نہیں تھی، پہلا مضمون تھا، لیکن جب 15 روزہ نقیب پھلواری شریف نے یہ مضمون جب نقل کیا تو میرا حوصلہ اور ہمت بہت بڑی، اور میرے جسم کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، اور میرے دل و دماغ کی ایک عجیب کیفیت ہو گئی جس کو میں آج بھی اپنے الفاظ میں بیان نہیں کرتا، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے یہ کام ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا، آپ کی جو یہ زندگی کی جو سب سے پہلی کڑی تھی، اس نے ہمیں بہت زیادہ ہمت دی ہے کہ آپ نے زندگی کا ایک پہلا مضمون لکھا اور اس سے ملک کے بڑے بڑے اخباروں نے اپنے اندر جگہ بھی دی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں کافی حوصلہ ملا ہے کہ جو بھی طالب علم اپنے دور طالب علم میں کوئی کوشش کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محنت کو بالکل ضائع نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد مولانا، اس سے ہم کو پتہ یہ چلا کہ آپ کے اندر تحریر کا اور مضمون نگاری کا شوق تو پیدا ہو چکا تھا، کیا آپ کے دل میں کبھی یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں کچھ کتابیں بھی لکھوں، مضمون سے آگے بڑھ کر کچھ ایک کتاب لکھوں، رسالہ لکھوں، جس کی وجہ سے معاشرے کا کچھ بھلا ہو، معاشرے کی کچھ برائیاں ہیں وہ ختم ہوں؟ تو آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ اگر آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے تو آپ کی زندگی کی پہلی کتاب جس کو آپ نے تحریر فرمایا ہے اس کا نام بھی بتلا دیں۔ مجھ سے تعلق رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ میرا ربط و تعلق عالم اسلام کی عظیم ہستی حضرت علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے رہا ہے۔ میں نے حضرت کی تقریباً تمام کتابیں مطالعہ کی۔ جس وقت میں پرانے چراغ مطالعہ کر رہا تھا جو کئی جلدوں کے اندر ہے، تو دوران مطالعہ میں نے ہندوستان کے مشاہیر علماء، ادباء، شعراء اور سیاسی رہنما حضرات کے خطوط اس میں پڑھا، جو میرے دل و دماغ پر اس کا اثر ہوا، اور ان خطوط کی اہمیت، تاریخی اہمیت اور ادبی اہمیت کو میرے دل و دماغ نے قبول کیا، اور میں نے دوران مطالعہ محسوس کیا کہ تمام خطوط اگر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو ایک دور کی تاریخ محفوظ ہو جاتی ہے، اور اہل علم کے لیے یہ بڑی نفع بخش بات ہوگی۔ تو میں نے حضرت علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت حاصل کی، وہ تمام خطوط میں نے ایک جگہ جمع کیے، ان کے اوپر خطوط نگار حضرات کا، مکتوب نگار حضرات کا مختصر و جامع تعارف لکھا، جس میں مجھے کافی محنت کرنا پڑی، اور الحمدللہ یہ کتاب مکتبہ فردوس لکھنؤ سے شائع ہوئی، جس کا نام مشاہیر کے خطوط ہے۔ بعد میں
یہی کتاب مکتوبات علم و ادب کے نام سے اس کا دوسرا ایڈیشن بھی نکلا، اور الحمدللہ یہ کتاب لکھ کر میں نے ہمارے پیر و مرشد حضرت علی میاں صاحب کی دعائیں حاصل کی۔ ماشاءاللہ مولانا، ہم کو سمجھ میں آیا کہ آپ نے اپنی زندگی کا جو پہلا سفر تحریر اعتبار سے اور مضمون نگاری سے شروع کیا، اس کی ابتدا باقاعدہ رسالے کے ذریعے شروع ہو چکی تھی، جس کا آپ نے نام مکتوبات علم و ادب رکھا، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو بہت ہی مقبولیت عطا فرمائی۔ اس کے بعد مولانا میں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے اپنی مضمون نگاری سے آگے بڑھ کر تصنیف و تالیف کے میدان میں صرف یہیں پر اختتام کر دیا، یا پھر اس کے علاوہ بھی اور کچھ تصنیفات آپ کی ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کون سی تصنیفات ہیں اور کن زبانوں میں آپ نے تصنیفات تحریر کی ہیں؟ الحمدللہ اب تک میرے قلم سے 25 سے زائد کتابیں نکل چکی ہیں، جس میں کچھ کتابوں کو اللہ نے بہت زیادہ مقبولیت عطا کی۔ نوجوان لوگوں کے لیے جنتی بیٹا اور لڑکیوں اور خواتین کے لیے جنتی بیٹی، یہ کتابیں بہت مقبول ہوئی۔ خصوصاً جنتی بیٹی کے 4-5 ایڈیشن نکل چکے ہوں گے، اور کئی اہل علم حضرات نے ملک و ملت اور مسلم لڑکیوں کو راہ راست پر رکھنے کے لیے، گمراہی سے ان کو بچانے کے لیے جن کے دلوں کے اندر جذبہ تھا، ان حضرات نے میری اجازت سے جنتی بیٹی اپنے طرف سے چھاپ کر خواتین کے اندر، لڑکیوں کے اندر تقسیم کی۔ تو جنتی بیٹی اور جنتی بیٹا، جنتی بیٹے پر سے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے ایک طالب علم کو جب میں نے جنتی بیٹا کتاب لے کر اورنگ آباد بھیجا، تو روضہ باغ جامع مسجد کے امام ہمارے شاگرد ہے، کوپرگاؤں میں پڑھ چکے ہیں، حافظ عبدالحکیم صاحب کی مسجد میں وہ کتاب لے کر بیٹھے جمعہ کے بعد۔ تو ایک بیچاری فقیر عورت ان کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ ایک کتاب دو، اور اس نے 30 روپے کے بجائے کہا کہ 20 میں مجھے کتاب دو۔ تو اس طالب علم نے ایک کتاب دی، وہ اس فقیر عورت نے وہ کتاب خریدی، پڑھی۔ اورنگ آباد جیسی تاریخی اور علمی بستی، تو کتاب پڑھ کر متاثر ہوئی، اور اس نے طالب علم سے کہا کہ میرے 2 لڑکے ہیں، ایک کتاب اور دو۔ پھر اس نے دوسری کتاب خریدی، جنتی بیٹا۔ جب مجھے اس طالب علم نے اس کی اطلاع دی تو میری طبیعت پر بڑا اثر پڑا، اور میں نے کہا کہ بیٹا وہ فقیر عورت تھی، کاش تو اس کو مفت میں کتابیں دیتا۔ میرے دل و دماغ پر اب تک اس کا اثر ہے، اور اس فقیر عورت کی کتاب خریدنے اور اس کی کتاب کی قدر کرنے سے میرے بہت زیادہ حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی ہوئی۔ اسی طرح سیرت پر کتاب ہے ناچس کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب بھی کافی مقبول ہوئی۔ برہان پور کے کسی صاحب نے اپنے طرف سے یہ کتاب چھاپی، شائع کی اور اس کو تقسیم کیا۔ اس سلسلے میں کبھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور کبھی کبھی حوصلہ شکنی بھی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ لکھنے پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ میری کچھ درسی کتابیں بھی ہے، جس میں مفتاح الادب عربی زبان و ادب کا مجموعہ ہے، سر فہرست ہے۔ اس کتاب پر حضرت مولانا محمد رابع صاحب خادم القرآن والمساجد، مولانا غلام محمد استانوی صاحب اور حضرت مولانا قاضی عبداللہ صاحب اظہری کے مقدمات ہے، اور انہوں نے اہل مدارس سے سفارش کی ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنے یہاں نصاب میں داخل کرے۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور دوسری 2 کتابیں ہیں مبتدی طلبہ کے لیے، مفتاح الصرف اور مفتاح النحو۔ الحمدللہ یہ کتابیں کافی مقبول ہو رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں 10-15 دن قبل مالیگاؤں کے مولانا محمد لقمان قاسمی صاحب، مالک الہدا پبلیشر، انہوں نے یہ دونوں کتابیں شائع کی، اور الحمدللہ یہ کافی مقبول ہو رہی ہے۔ دونوں کتابوں سے طلباء کو کافی فائدہ ہو رہا ہے، اور لوگ اپنے یہاں ان کتابوں کو نصاب میں داخل کر رہے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور میں اس سلسلے میں اور کام کرتا رہوں۔
جی مولانا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آپ نے تصنیفی اعتبار سے تصنیف کے میدان میں بڑے کام انجام دیے ہیں، لیکن آپ کے یہ صرف 2 پہلو ہمارے سامنے آئے ہیں کہ آپ نے کچھ اردو میں کتاب جو کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں بہت زیادہ مقبولیت عطا فرمائی، محمد مصطفیٰ ہیں، اور اس کے ساتھ لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے جو جنتی بیٹا اور جنتی بیٹے کے نام سے کتابیں ہیں، لوگ ان کے یہ کتابیں تلاش کر رہے ہیں، مل نہیں رہی ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ انہیں شائع فرمائیں اور وسیع پیمانے پر انہیں تقسیم کرنے کا کام انجام دیں۔ اسی کے ساتھ مولانا، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے کچھ کتابیں جو ہمارے برادران وطن ہے ان کی جو لینگویج ہے، خاص طور پر ہمارے جو مہاراشٹر کا علاقہ ہے، یہاں پر ملکی جو زبان ہے، یہاں پر قومی جو زبان ہے مراٹھی، اس میں بھی شاید آپ نے کچھ کتابیں تحریر کی ہے، اس کے بارے میں بھی ذرا وضاحت فرما دیں۔ الحمدللہ اردو اور عربی کے ساتھ ساتھ میری کچھ کتابیں مراٹھی کے اندر بھی ہے۔ ایک زمانے میں ہمارے حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پیام انسانیت کا میں نے کوپرگاؤں میں الحمدللہ کام کیا۔ میں اس تحریک سے بہت زیادہ متاثر ہوں، اور آج بھی ملک کی سالمیت، ملک سے فسادات اور تعصب اور فرقہ پرستی ختم کرنے کے لیے میرا ایمان ہے کہ اگر یہ تحریک زندہ کی جائے، اس تحریک کو دوبارہ اس کا پورے ملک کے اندر اس کے پروگرام ہو، اس کے جلسے ہو، اور برادران وطن کے سامنے ہم اپنا درد دل رکھے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کرے، تو انشاءاللہ آج بھی ملک سے فرقہ پرستی ختم ہو سکتی ہے اور فسادات کا سلسلہ بند ہو سکتا ہے۔ تو اس تحریک سے وابستہ ہونے کی وجہ سے میں نے ایک کتاب مراٹھی کے اندر رکتا آنسو یعنی خون کے آنسو کے نام سے لکھا، اور الحمدللہ یہ کتاب بھی کافی مقبول ہوئی، تو اس کے بھی 2-3 ایڈیشن نکل چکے۔ اسی طرح ہندی کے اندر بھی میری کتابیں ہیں۔ ایک کتاب اسلام دھرم اور مسلم مہیلا ہے، جس میں نے ثابت کیا کہ طلاق زحمت کے ساتھ ساتھ عورت کے لیے رحمت بھی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شراب نوشی کرتا ہے اور اس کو اور بھی گندی عادتوں میں وہ لت پت ہے، اور بیوی پر اتنا ظلم و ستم ڈھاتا ہے کہ وہ بیچاری خودکشی کر لیتی ہے، آتم ہتیا کر لیتی ہے، تو خودکشی کرنے سے اور اپنی عزیز ترین چیز یعنی جان دینے سے تو بہتر یہ ہے کہ وہ ایسے ظالم شوہر سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ تو طلاق اسی کے لیے ہے۔ تو طلاق اکثر موقعوں پر خواتین کے لیے رحمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ طلاق ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ طلاق کے مسائل پر طلاق کے مسائل کا گہرائی سے مطالعہ کریں، اور اس پہلو کو خاص کر کے نظر رکھیں، اور مسلم عورت کی مظلومیت کو بیان کرنے سے پہلے اپنے مذہب ہو اور اپنے ذاتوں کے اندر غور کرے کہ ان کے مذہبوں اور ان کی ذاتوں کے اندر عورتوں پر کتنا زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ اس بندہ ناچیز کے اور گنہگار کی کتابیں مراٹھی کے اندر بھی ہے، کچھ ہندی میں بھی ہے، اور الحمدللہ عربی کے اندر بھی ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اب میری عمر اور میرے حالات ایسے نہیں ہے کہ میں کتابیں بار بار چھاپوں، تقسیم کروں یا اس کو فروخت کروں۔ خدا کرے، اللہ کرے کہ کوئی تنظیم کھڑے ہو جائے، کوئی ادارہ کھڑے ہو جائے، کچھ نوجوان کھڑے ہو جائے، اور جو کتابوں کی افادیت آج بھی ہے، جیسے جنتی بیٹا ہے جس وقت لکھی گئی، اس سے زیادہ اس کتاب کی اہمیت آج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ بندگان خدا کو کھڑے کر دیں اور وہ ان کتابوں کی اشاعت کرے۔ میں ان کے لیے اللہ سے گہرے دل کی گہرائی کے ساتھ ان کے لیے دعا کروں گا۔ ماشاءاللہ مولانا، آپ نے اپنی زندگی کے یہ جو نمایاں کام انجام دیے ہیں، جن میں خصوصاً تحریر و تالیف، مضمون نگاری، اسی کے بارے میں آج بات ہوئی ہے، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں جس کے مکمل وضاحت کے لیے، جس کے مکمل بیان کے لیے ہمیں دنوں درکار ہیں، لیکن ہم چند منٹوں کے اندر پوری زندگی کا خلاصہ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ آج ہمارے سامنے صرف آپ کی زندگی کا ایک عظیم اور نمایاں پہلو تحریر اور تالیف، اس کے بارے میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ وہاں آپ کے زندگی میں جو انقلاب برپا ہوا، تو
ہمیں یہ پتہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کو دیکھ کر یا کسی کے نقش قدم پر چل کر یا پھر کسی کو وہ آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی کے اندر وہ کام کرتا ہے. تو کیا آپ بھی اپنی زندگی میں کسی سے متاثر ہوئے ہیں؟ کیا کوئی ایسی شخصیت ہے جن کے حالات نے اور جن کے اقوال نے یا پھر جن کی باتوں نے آپ کے دل پر نقش کیا ہے اور آپ ان سے متاثر ہوئے ہیں؟ معہد ملت مالیگاؤں کے طالب علم کے دور میں نے شخصیات کا مطالعہ کیا الحمدللہ، اور کئی شخصیات سے متاثر ہوا. اردو زبان و ادب میں، تاریخ میں علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، اور تصوف و سلوک میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات سے میں متاثر ہوا. لیکن اردو زبان و ادب میں نے جس شخصیت کا سب سے زیادہ اثر قبول کیا اور ان کی تصنیفات کا مطالعہ کیا وہ مفسر قرآن مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. میں نے ان کی کتابوں سے الحمدللہ بہت زیادہ استفادہ کیا اور مجھ کو اس کا بڑا فائدہ ہوا. لیکن مجھ سے ربط و تعلق رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ جس شخصیت سے متاثر ہوا اور میری علمی و دینی زندگی کو جس نے متاثر کیا اور دائمی اثر میں نے جس شخصیت کا قبول کیا وہ حضرت مولانا شیخ العرب والعجم مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہے. زباں پہ بار خدا یہ کس کا نام آیا، زباں پہ بار خدا یہ کس کا نام آیا. میں حضرت کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوں، متاثر تھا، ہے اور ہمیشہ رہوں گا. میرے دل میں حضرت کی جتنی محبت ہے اللہ رسول کے بعد کسی کی بھی نہیں ہے. میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ کسی علمی و دینی شخصیت کو اپنا آئیڈیل اور اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنائے. انشاءاللہ ان کو اپنی علمی اور دینی زندگی میں اس کا بڑا فائدہ ہوگا. جی مولانا، آپ نے ایک ایسی شخصیت کا نام لیا ہے جن کے نقش قدم پر چل کر آپ اس مقام تک پہنچے ہیں. واقعتاً آپ نے جو کہا ہے کہ نوجوان نسل کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی عظیم شخصیت اور کسی اللہ والی شخصیت کے راستے پر اور انہیں اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا کر اگر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہر میدان کے اندر وہ کامیابی اور کامرانی سے فیضیاب ہوں گے. اسی کے ساتھ مولانا آخری میں آپ سے درخواست ہے کہ اس تعلیمی انحطاط کے اس دور میں، اس زمانے میں اور قحط الرجال کے اس دور میں آپ نئی نسل کو اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں علم و عمل کے میدان میں نئے شہسواروں سے کہوں گا کہ وہ جس لائن میں ہے، علم کے جس شعبے میں ہیں، وہ اول درجہ محنت کو دے، محنت کو اپنی زندگی کے لیے لازم کر لے، خوب محنت کرے. اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جاں کا ضیاء ہے سو ایسا ضیاء نہیں. وہ اپنا پتا پانی کرے، محنت کرے، محنت کے بغیر کچھ نہیں. وہ آپ مطالعہ بڑھائیں، کتابوں کا خوب مطالعہ کریں. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ہمیشہ یاد رکھے، اس کا استحضار رکھے کہ اتنا پڑھو کہ وہ ابلنے لگے. خوب محنت کرے، کتابوں کا مطالعہ کریں. اور اگر کسی کو مضمون نگاری شروع کرنا ہے، لکھنے پڑھنے کا عمل شروع کرنا ہے تو تدریجی طریقہ اختیار کرے. اگر کسی عنوان پر کوئی مضمون اگر لکھنا ہے تو ابتدا کے اندر آسان مضامین کا، آسان موضوعات کا انتخاب کرے اور اس پر کسی مستند اہل قلم، مصنف اور صاحب کمال شخص کی کتاب کا مطالعہ کرے. اور اتنا مطالعہ کرے کہ وہ جزو بدن ہو جائے. پھر اس کو اپنے زبان، اپنے اسلوب اور اپنے انداز کے اندر پھر مضمون لکھنا شروع کریں. تو انشاءاللہ یہ پھر حالات کے ساتھ ساتھ
پھر تاریخی مضامین، علمی مضامین لکھنا شروع کرے، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تدریجی طریقہ اختیار کرے۔ وہ جو کسی شاعر کا شعر ہے، اس کا مصرع مجھے یاد آ رہا ہے کہ بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے۔ اور اکبر کبیر داس کا دوہا ہے ہندی کے اندر کہ بھے بھاگت بھاگت بھاگے، رنگ لاگت لاگت لاگے، بہت دنوں کا سویا منوا، جاگت جاگت جاگے۔ یعنی تدریجاً کوئی بھی عمل ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا رنگ اپنے اوپر لانے کے لیے تدریجی طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ہر کسی صاحب فضل و کمال شخص کی سرپرستی حاصل ہو، ان کے زیر نگرانی مطالعہ ہو تو اور بھی بہتر ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے ہمارے عزیز میرے باکمال شاگرد مفتی مسعود عالم اور اس انٹرویو کے محرک حافظ محفوظ الرحمان صاحب کی تحریک پر میں نے اپنا انٹرویو دیا۔ میں ان دونوں حضرات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے نئی نسلوں کو مخاطب کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ کرے اور ان کو بھی علم و عمل کی توفیق دے، والحمدللہ علی ذالک۔ جزاک اللہ خیراً مولانا، آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ہم نے آپ کو جو زحمت دی ہے، امید ہے کہ آپ اس کو معاف فرمائیں گے۔ اور ہمارے ناظرین سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ حضرت نے جو آخر میں نئی نسل سے مخاطب ہو کر جو باتیں کہی ہیں، یہ واقعتاً گرہ باندھ لینے والی باتیں ہیں اور آج سے عمل شروع کرنے والی باتیں ہیں۔ اگر ہم عمل شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم میدان تصنیف و تالیف میں ضرور اونچے مقام پر پہنچیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں اور حضرت والا کی زندگی کا صرف ایک پہلو تصنیف و تالیف کا ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہوئے، جو حالات پیش آئے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں، حضرت مولانا کی جو ذات ہے وہ بہت ساری چیزوں کی جامع ہے۔ انشاءاللہ تمام چیزیں آپ کے سامنے دھیرے دھیرے لانے کی کوشش کی جائے گی، اور اگلی نشست میں اگلی کسی مجلس میں اور بھی ہمارے جو دیگر اساتذہ ہیں، دیگر مہمانان کرام ہیں، ان کی رائے اور ان کے انٹرویوز بھی پیش کیے جائیں گے، کیونکہ یہ جو ہماری عظیم ہستیاں ہوا کرتی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے ہی ہم کامیابی اور کامرانی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے ان کی باتیں، ان کی نصیحتیں ہمارے سامنے آنا انتہائی ضروری۔ بس اسی کے ساتھ ہم آج کی مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ حضرت والا کے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں، پوری امت مسلمہ کے لیے عمومی طور پر دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔